روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحق يعلو ولا يعلى عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح کسی انسان کی دوسری حال میں نہیں ہوتی، الگ الگ قسم کے حالات ہر انسان کی زندگی میں آتے، کبھی تندرستی کبھی بیماری، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی خوشحالی اور کبھی تندرستی۔ اسی طرح ہر قوم کی زندگی میں کبھی کوئی خامی ہے، کوئی فرد کوئی انسان خدا چاہے کہ میری پوری زندگی ہمیشہ خوشیوں میں گزرے۔ کسی انسان کے لیے یہ تمنا کرنا حرام تو نہیں ہے، مگر اس تمنا کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح قوموں کا معاملہ ہے، کوئی قوم اس کی تمنا کرے کہ ہم ہمیشہ طاقتور رہیں، مضبوط رہیں، برسر اقتدار رہیں، دنیا کی قومیں ہمارے پیچھے چلیں، ہمارے پاس حکومت اور اقتدار بھی ہو، وسائل بھی ہوں، عزت بھی ہو، طاقت بھی ہو۔ یہ تمنا کرنا، جیسے کہ میں نے کہا، سب سے زیادہ مضبوط رہی، ہماری بات سکتے رائج الوقت ہو، دنیا کی قوموں ہماری بات مان کر چلی۔
سسٹم کے خلاف، اپنی سنت کے خلاف، اپنے نظام کے خلاف کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہیں کرتا کسی کو خوش کرنے کے. اللہ دھوکہ نہیں دیا کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ اللہ نے تو صاف صاف کہا تھا اور سینکڑوں بار کہا تھا. سینکڑوں بار کہا تھا کہ دیکھو جب تک تم سچ مچ پورے مسلمان رہو گے تب تک کبھی تمہیں کوئی بھی دبا نہیں سکتا. جب تک تم سچ بولتے رہو، جب تک تم آپس میں بالکل ایک رہو گے اور ہر موقع پر اس بات کا ثبوت دو گے کہ تم اپنے کو کچھ اور سمجھنے سے پہلے، کچھ اور سمجھنے سے زیادہ صرف اور صرف مسلمان سمجھو. تم اپنے کو پٹھان بعد میں سمجھو گے، پہلے اپنے کو مسلمان سمجھو. تم اپنے کو ترک بعد میں سمجھو گے، پہلے اپنے کو مسلمان سمجھو. تم اپنے کو سید اور شیخ بعد میں سمجھو گے، پہلے اپنے کو صرف اور صرف مسلمان سمجھو. اور کرنے کی نسبت پر تم سب کے درمیان محبت ہو، اتحاد ہو. ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر تم خوش ہوتے رہو گے. جب تک تم جو کچھ اپنے لیے چاہتے ہو وہی سب مسلمانوں کے لیے چاہو گے. بلکہ سب انسانوں کے لیے چاہو گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب تک تمہارے دل بڑے رہیں گے تم اپنے بڑوں کی بات مان کر چلو گے. تم میں صبر و طاعت کا مزاج رہے گا. اپنے قائد کی، اپنے بڑے کی، علماء کی باتیں مانو گے. اور علماء بھی آپس میں الگ الگ جماعتوں میں نہیں پڑیں گے، وہ بھی ایک نظام کے بات ہے. جب تک تم ایسے رہو گے کہ تمہارے درمیان شہادت رہے گی، تمہارے اندر غریبوں کا خیال رکھو گے، جب تک تم مال کو صحیح طور پر خرچ کرتے رہو گے، جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں زیادہ خرچ کرو، جہاں کم خرچ کرنا چاہیے وہاں کم خرچ کرو، جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت کم خرچ کرو گے، تب تک تم دنیا پر چھائے رہو. یہ میں کبھی نہیں کہا کہ جب تک تم ٹوپی لگائے رہو گے تب تک تم دنیا میں غالب رہو. کبھی نہیں کہا کہ جب تک تم لمبے لمبے کرتے پہنتے رہو گے تم غالب رہو. جب تک تم 5 وقت کی صرف نمازیں مسجد کے ساتھ پڑھتے رہو گے تم غالب رہو. ایک جگہ پر آپ یہ دکھا سکتے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اللہ نے یہ کہا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وہ نمازی جو نماز بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے تو تباہی یقینی. نمازیوں کے لیے اگر یہ کہا گیا ہو تو بے نمازیوں کا کیا؟ اللہ نے یہ ضرور کہا کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور معیت کا وعدہ کیا ہے وہاں صفات کا تذکرہ کیا ہے، صرف اعمال کا نہیں کیا. ان اللہ مع الذین اتقوا
والذین هم محسنون. تقویٰ ایک صفت ہے. صفت اور عمل میں فرق یہ ہے کہ عمل تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور صفت 24 گھنٹے آدمی کے اندر رہتی ہے. اگر آدمی نمازی ہے تو 24 گھنٹے وہ نماز ہی پڑھتا رہے گا، اس لیے کہ نماز صفت نہیں ہے، عمل ہے. لیکن اگر آدمی کے اندر تقویٰ ہے تو وہ سو بھی رہا ہے تب بھی متقی ہے، وہ کھا بھی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، بچوں سے پیار و محبت کی باتیں کر رہا ہے تب بھی متقی ہے، کاروبار کر رہا ہے تب بھی متقی ہے. تقویٰ صفت ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے انسان کے اندر سے نہیں نکلتی. اور اللہ کی مدد صرف اعمال کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد صفات کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان صفت ہے، عمل نہیں ہے، وقتی عمل نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں میں وہ طبقہ جو دیندار کہلاتا ہے، اس کے پاس بھی جو دینداری ہے وہ زیادہ سے زیادہ کچھ اعمال کی حد تک ہے، اعمال کی سب نہیں، کچھ اعمال کی حد تک. اور بہت بڑے سے بڑے اعمال والے کو قریب سے اندر سے دیکھو تو صفات نہیں نظر آتی. نماز بھی ہے اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے. نماز روزہ سب ہے مگر امانت میں خیانت کرنے کی بھی عادت ہے، دھوکہ دینے کی بھی عادت ہے. دوسرے کی خوشی سے جلنے کی بیماری بھی ہے جسے حسد ہے. معاملات میں خود غرضی بھی ہے. امت کے اور انسانیت کے مفاد کے بجائے اپنا ذاتی فائدہ ہر ایک کو زیادہ اس وقت پسند ہے. اور جب اپنا ذاتی فائدہ اور امت کا مفاد ٹکراتا ہے تو کروڑوں میں 2 مسلمان بھی شاید نہ مل پائیں جو امت کے مفاد کو، ملک کے مفاد کو، انسانیت کے مفاد کو وہ ترجیح دے دیں اور اپنے مفاد کو قربان کریں. ایسے لوگ 500 کروڑ بھی ہو جائیں اور یہ 500 کروڑ لوگ ہر سال حج کریں اور 50-25 عمرے کریں تب بھی یہ باطل کو شکست نہیں دے. باطل کو شکست دینے کے لیے صفات ضروری ہے. اسلام نام انہی چیزوں کے تو ہے، صفات کا. اعمال تو ان صفات کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے صرف علماء سے بات کرنے کا موقع ملا، مگر جہاں پہلے پروگرام طے تھا وہاں سے آپ نے یہاں اس لیے منتقل کیا کہ وہاں عوام میں بات کہہ گئی تو وہاں منسوخ کرنے کا اعلان کر کے یہاں منتقل کیا. اب یہاں میں کس کی سند چیک کروں کہ کون عالم ہے کون عوام. اور دن رات میں کسی سمندر میں تیرتا ہوں، جب جلد بازی نظر ہو لقمہ دینے میں جتنا ہونا پڑے گا. 50 سال ہو گئے کسی تشخیص نہیں آئی. ہزاروں سال لڑکی اپنی ضروری ہوتی ہے، ہزاروں سال لڑکی اپنی ضروری ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن کی دبا. ایسے مجموعے میں میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں علماء کی سطح کی بات کروں تو عوام کہیں گے کہ یہ تو حضرت مولانا عربی بولے، ان کے لیے تو ترجمان کھڑا کرو. آپ کو جامعہ
اللہ نے کہ ایک شخص ایک بندے نے پوری دنیا کے کفر کو لڑتا دیا. یہ کیا ایک انسان سید السادات سید العلماء سید الانبیاء حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں رحمتیں اللہ کی اوپر برس گئیں. کفر کی سب سے بڑی طاقت عیسائیت تھی اور انہوں نے عیسائیت کا پہلا علم زبردست مطالعہ کیا. چھوٹے سے بچے میں جہاں بجلی کی اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج کرنا شروع کیا کہ کوئی عیسائی ماہر امریکہ سے یورپ سے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب کہیں سے آ کر مجھ سے بحث کرے. یہاں پر ایک کرسچن مبلغ تھا فنڈر, اس نے جگہ جگہ زبردست بحثیں کر کے مناظرہ کر کے اور یہ پھیلاوا کیا گیا تھا اسلام والے جواب نہیں دے پاتے. اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کے سامنے وہ کبھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اسی آپ کے بتانے کی بات ایک بات بالکل چھپ کر خاموشی کے ساتھ حضرت پہنچ گئے اس جگہ پر جہاں وہ پادری مقیم اور وہاں جا کر خبر بھیجی کہ میں آ گیا ہوں, بحث کی یہ تیار ہوں, سینکڑوں میں نہ ہو ہزاروں کا ہو لاکھوں کا, میں سب کے سامنے عیسائیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے آیا. وہ رات و رات وہاں سے بھاگ گیا, کام نہیں کیا. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وآنے اللہ اس بلد طیب سے پھر رحمت اللہ برسا. میں واپس آتا ہوں کہ مضمون کی طرف. جس طرح کوئی ایک انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا, ویسے ہی قومیں بھی ایک حال میں ہوتی. تندرستی کے اسباب ہوتے ہیں تو تندرستی ہوتی ہے. قوم کی طاقتور اور مضبوط ہونے کے اسباب ہوتے ہیں قوم کے اندر تو قوم مضبوط ہوتی ہے. جب وہ اسباب چلے جاتے ہیں اور قوم کے کو کمزور کر دینے والے اسباب قوم کے ایک ایک فرد کے اندر آ جاتے ہیں, قوم کی غالب اکثریت کے اندر آ جاتے ہیں, تو وہ قوم کمزور ہو کر رہتی ہے, چاہے وہ کسی نبی کی قوم. اللہ کسی کے لیے اپنے قاعدے قانون کو نہیں توڑتا. اللہ کا سسٹم بالکل بے داغ ہے. اللہ سے کسی کی رشتے داری نہیں ہے. اگر تم متحد ہو گے, اگر تم غریبوں کی خدمت گزار ہو گے, اگر تمہارے درمیان آپس میں سب میں شریک محبت ہوگی اور اسلام کے رشتے کو سب رشتوں پر تم غالب رکھو گے اور اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے کرو گے اور امت کا, ملک کا, انسانیت کا جو مفاد ہوگا اس کو تم اوپر رکھو گے. جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو اپنے ذاتی فائدے کو تم پیچھے کر دو گے, قربان کرو گے اور دین کے اور امت کے مفاد کو تم ترجیح دو گے, آگے بڑھاؤ گے تو ہمیشہ تم غالب رہو. جب تک مسلمانوں میں یہ صفات تھی اور اس طرح کی اور بھی صفات تھی, جب تک ہمدردی تھی, جب تک بہادری تھی, جب تک سخاوت تھی, جب تک وہ اللہ کی طاقت کو پہچانتے تھے, جب تک ان میں توکل تھا, جب تک ان میں تقویٰ تھا, جب تک ان میں بالکل اتحاد تھا, جب تک وہ اپنے بڑے کی بات کو مانتے تھے, جب تک وہ سب ایک تھے, دنیا کی کوئی طاقت ان سے ٹکر نہیں لے سکتی تھی. اگر تھوڑی سی تعداد ہو اور ہتھیار اور سامان سب بہت کم ہوں لیکن یہ صفات قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم یقیناً مقابلے میں کامیاب رہتی ہے.
اور اگر تعداد بہت بھی ہو لیکن کھوکھلی ہو اندر سے، نہ ہمت نہ جرأت نہ خطرے موڑ لینے کا حوصلہ، نہ عزم نہ استقامت نہ تقویٰ نہ اتحاد نہ ثقافت ہمدردی، تو چاہے کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد میں کوئی فوت ہو جائے وہ کبھی بھی کام نہ ہو۔ آج جو حالات ہیں یہ بالکل نئے نہیں ہیں اور اچانک نہیں ہیں۔ کیونکہ ہماری امت کی غالب اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ کسی طرح سمجھ ہی نہیں رہی تھی اپنی ذمہ داریوں اسلام کی حقیقت کو۔ کرتا پاجامہ پہننے لگے، ٹوپی لگانے لگے، داڑھی رکھی، سمجھ گئے کہ ہم دیندار چاہے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی چل، جھوٹے مقدمے بھی دوسرے کے اوپر چل رہے، لڑائیاں بھی ہیں، برادری بات کا غلبہ ہے۔ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے کوئی ایک برادری کا کینڈیڈیٹ تو دوسری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہی ہمیشہ اویلیبل ہے، یہی کا ٹھیکہ ہے، ہم بالکل اپنا ووٹ نہیں دیں گے اس کو، ہم تو اپنی برادری کے آدمی کو ووٹ دیں گے، چاہے دونوں کی ٹکر سے دونوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جب برادری بات نہیں تھا، جب اسلام ہی سب کا رشتہ تھا، تب مضبوط تھے۔ اب حالت میں ہو گئی کہ ہم مسلکوں میں بٹ گئے، ہم برادریوں میں بٹ گئے، ہم جماعتوں میں بٹ گئے، پتہ نہیں کس کس چیز میں بٹ گئے، اور جب بٹ گئے تو ظاہر ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کو عزت مل جائے، کوئی بھی عزت واپس آ جائے، کوئی سوال نہیں پیدا۔ سیاسی پارٹیوں کی باتیں ہم سنتے ہیں، بار بار یقین کرتے ہیں، بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں کئی باتیں کو وعدے کرتی ہیں کہ تم ہم کو ووٹ دو، ہم ابھی آخر تک کوئی پریشانی نہیں، تو ہم قبل میں نہیں ہوئی تھی، اور میدان خوشی میں تو ہمارے نیتا جی کا جھنڈا ہے، جتنے بڑے کمی ہو ووٹ دو، تم ظالم ہو ہوا کرو، لیکن تم ہم کو ووٹ دے دو، تمہارے مسئلے حل، سسرال کے بھی مسئلے حل، میکے کے بھی مسئلے حل، درمیان کے بھی حل، ننیال کے بھی حل، اور قبرستان کے بھی حل۔ آسمان کی آنکھوں نے ان سیاسی لیڈروں سے بڑھ کر جھوٹا کبھی دیکھتے نہیں۔ حدثنی کذاب قال حدثنی دجال، یہ ان کی سند ہے۔ اچھا ہے کہ عوام نہ سمجھے، کیونکہ یہ سب کسی نہ کسی پارٹی سے دلال ہوں گے، اسی لیے کہیں کہیں میں واقعی عربی بولوں گا تاکہ آپ کے سر کے 10 میٹر اوپر سے نکل جائے۔ دنیا دیکھی کہ آپ نے لوگ نہ اللہ کی بات پر یقین ہے، نہ رسول اللہ کی بات پر یقین ہے، نہ قرآن اور حدیث کی باتوں پر یقین ہے، نہ علماء ربانیین کی باتوں پر یقین ہے، جن پر یقین 100% کرنا چاہیے ان پر ہم 50% سے زیادہ شک کرتے ہیں، اور جن پر ہم کو 100% شک کرنا چاہیے ان پر ہم 100% یقین کرتے ہیں۔ تو ہمارا حل کیا ہوگا؟ قوموں کے حالات تمناؤں کے مطابق نہیں رہتے، قوموں کے حالات خدا کے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت بنتے اور بگڑتے ہیں۔ جب بنے تھے مسلمانوں
اختیار کر لیے تھے جن کے رہتے حالات بگڑ ہی نہیں تھے، سوال ہی نہیں بنے. اور جب مسلمانوں کے اندر بگاڑ آیا، 1000 سال تک مسلمانوں کے اندر حالات دوسرے، لیکن اس کے بعد بگاڑ آنا شروع ہوا، حالات بگڑنے شروع ہوئے. یہ سمجھنا کہ آج ہی حالات خراب ہوئے، یہ سمجھنا کہ ہمارے ہی ملک میں حالات خراب ہوئے، یہ صرف ناواقفیت، جانتے ہی نہیں لوگ. ہر چیز ایسی بات ہے. میں یہ صدا لگانے آیا ہوں، یہ جو سفر میرا اس وقت ان علاقوں کا ہو رہا ہے، یہ میں اپنے تقاضے پر آیا ہوں، کسی نے مجھے بلایا نہیں. گھر گھر کی آواز لگانے کے لیے آیا ہوں، موقع ہے خدا کے لیے جاگ جاؤ. اس سے زیادہ میں کھل کر کیسے کہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آخری موقع ہے، اللہ کی قسم آخری موقع ہے. اگر اب بھی نہ سمجھے، اب بھی نہ جانے، اور اب بھی اپنے اندر سے قومی اور اجتماعی برائیوں کو دور نہ کیا، اب بھی اپنا مال وہاں زیادہ خرچ کیا جہاں کم خرچ کرنا چاہیے، وہاں بہت زیادہ خرچ کیا جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے. اب میں کیا بتاؤں کتنا آج کا مسلمان اپنے گھر کی شادیوں کا خرچ کرتا ہے. اسی مسلمان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اسکول بنانا ہے، اپنے بچے بچیاں ہمارے غلط راستے پر جا رہے ہیں، شکاری ہر طرح سے شکار کرنے کے لیے بالکل تاک لگائے بیٹھا ہے. تو بھائی اپنے اپنے علاقوں میں اسکول بھی کھولو، بچوں کو طاقتور بناؤ، کالج بھی کھولو، اچھی تعلیم کے ساتھ اسلامی تربیت بھی دو. اس کے لیے پیسے نہیں نکلتے، لیکن اپنے بیٹی بیٹے کی شادی میں اور دکھانے میں اللہ کی پناہ کیا حالت ہے ہماری. ابھی چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی جس میں 16 کروڑ روپے، ایک رات کا خرچ 16 کروڑ. اور یہی مسلمانوں کا امیر انسان اس کی اپنی مسجد کا، وہ چھوٹی سی مسجد اس نے بنائی تھی، اس مسجد کے امام کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تو امام نے سیٹھ صاحب سے چھٹی لے کر وہ بیچارہ اپنے گھر گیا کہ بیوی کی دیکھ بھال کرے، علاج کروائے. اور وہاں حالت بیوی کی زیادہ خراب تھی، تو چھٹی لے کر گیا تھا، شیطان بھی تھی اور زیادہ رکنا پڑا. اور جب وہ واپس آیا تو کسی شخص نے جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ خرچ کیے تھے، اسی سیٹھ نے امام کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیا. یہ قوم، آپ مجھے بتاؤ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم پر ایسے ہی حکمران مسلط ہوں گے جیسے آج مسلط. بہت دن اللہ نے انتظار کیا، جماعتیں چلتی پھرتی رہی، علماء بیانات کرتے رہے، کتابیں لکھی جاتی رہی، درس قرآن ہوتا رہا، درس حدیث ہوتا رہا، لیکن قوم نشے میں چور. کوئی صاحب پردھان ہے اس لیے بہت مغرور، کوئی صاحب چیئرمین ہے اس لیے بہت گھمنڈی، کوئی صاحب کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں اس لیے بہت مغرور. نہ علماء کی بات سنی، نہ کسی دشت کرنے والی جماعت کی بات سنی، نہ کسی خیرخواہ کی کوئی نصیحت سمجھی، اور اکڑ اور تکبر بڑھتا ہی چلا گیا. تو جب استاد اپنے شاگرد کو پیار پیار سے سمجھاتا رہتا ہے اور سال تک بچہ نہیں ہوتا، تو استاد اس بچے کی محبت اور خیرخواہی کی وجہ سے لازم سمجھتا ہے
کہ اس بچے کو دو ایک تھپڑ مارے، اسے دو ایک سزا دے، کہنے کی اجازت دو کہ اللہ نے بھی بہت دن انتظار کیا کہ میرے محبوب کی امت سمجھ جائے، ان نصیحتوں سے سمجھ جائے، ان گزارشات سے سمجھ جائے۔ اللہ والوں کے آنسو اس کے دل کو نرم کر دے، لیکن جب امت نہیں مانی تو اللہ نے بدترین لوگوں کو ہمارے سر پر بٹھایا۔ مارو ان کو، تم گھیر گھیر کے مارو، ان کو اکیلے پا کر مارو، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹو، ان کی بچیوں کو مرتد بناؤ، یہ کرو وہ کرو، ہم نے ان کو چھوٹ دی ہوئے جو کرو، یہ بدماش میرے محبوب کے دین کو بدنام کرو۔ آپ کو اللہ پر اعتراض ہے، اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو اتنی سرکشی کی اجازت دیتے ہیں جتنی اللہ نے ہم کو سینکڑوں سال سے اجازت دی۔ آپ 2 دن کی بچوں کی غلطیاں برداشت نہیں کرتے، فوراً گھٹی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ صبور ہے، اللہ حلیم ہے، اس لیے اتنے دن تک اللہ نے انتظار کیا۔ لیکن صبور اور حلیم کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بے غیرت ہے، اللہ غیور بھی ہے، اللہ عزیز و انتقام بھی ہے، اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ ٹوٹے کی یہ غفلت کی کہ پردے جو ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے، جو بھی داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے، مشرکین کی داڑیاں رکھتے کہ ہم سے بڑی داڑیاں، یہودیوں کی داڑیاں ہم سے اور آج بھی ہوتی ہیں، یہودیوں کی داڑیاں ہم سے لمبی داڑیاں ہیں۔ کسی یہودی کی داڑھی ایک مجھ سے بھی زیادہ جو ہم رکھتے ہیں وہ نہیں رکھتے، ہو گئی پوری لمبی داڑھی۔ کیا لمبی داڑھی کی وجہ سے یہودی اللہ کو پسند آئے؟ یہودی بھی ٹوپی لگاتے ہیں۔ ہم جمعے کے دن سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ سنیچر کے دن کچھ نہیں کرتے، جوائے بات ہے۔ امریکی صدر کارٹر نے عربوں اور اسرائیلیوں کا ایک معاہدہ کرانا تھا اس کو سازش کے تحت، تو وہ معاہدہ اتفاق سے ڈیٹ جو فکس ہوئی امریکہ میں، وہ فکس ہوئی سنیچر کے دن کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے صاف انکار کر دیا کہ میں سنیچر کے دن اپنے کمرے سے نکلوں گا ہی نہیں، اور میں صرف اپنی عبادت گاہ جاؤں گا، میں کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ کسی سے ملوں گا، کسی آفیشل تقریب میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اصرار کی وجہ سے وہ دن بدلا ہے۔ اے ہمارے اندر یہ ہے، بد دعائیں کرتے رہو، پوری جنازہ پڑھتے رہو، مذاق بنا لیا ہم نے پوری جنازہ، لوگوں کا دعاؤں پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، یہ کل لوگ کام کرتے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کب تک آپ لوگوں کی دعا کرتے رہو گے، میں نے تو سن ہی نہیں رہے۔ یہ نہیں جانتے کہ ہماری بدماشیوں کی وجہ سے اللہ نہیں سمجھے اور نہیں سنیں گے، بالکل نہیں سنیں گے۔ ہمارا سچ کہاں زیادہ کرنا چاہیے؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ صحابہ کرام میں کیا صرف 2.5% زکات دینے والے لوگ تھے؟ میں نے پوری تحقیق کر کے ریسرچ کر کے 2 سال تک میں پڑھتا رہا، سب سے کم خرچ کرنے والے صحابی وہ تھے جو اپنی آمدنی کا 60% حصہ اللہ کے راستے میں کرتے تھے۔ یہ سب سے کم تھے، جن کو بزرگ صحابہ کہتے تھے کہ بھائی تمہارے اندر تو یہ بخل بہت ہے، تم بخیل ہو۔ ورنہ عام طور پر صحابہ 80% اور 90%، 80% اور 90% خرچ کرتے تھے۔ یہ جو 25 سال 30 سال کے اندر 3/4 دنیا میں اسلام پہ جھنڈا لہرا گیا، قوموں کی قومیں محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی، یہ 2.5% زکات کر دی۔ اور زکات کی اس طرح کہ 15 مرتبہ مدرسے کا سفیر آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، شام کو آئیے گا، 27 رمضان کو آئیے گا، 16 دن آئیے گا۔ وہ بیچارہ ذلیل ہوتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا مل گئی۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نکائیے پچھلے سال کی رسید، پچھلے سال 200 دیے تھے،
بھائی ابھی ساتھ تو کورونا کی وبا ہے، لاک ڈاؤن ہے، شادی کرتے وقت کوئی کورونا نہیں، کوئی لاک ڈاؤن نہیں، کیا ہو رہا ہے مسلمان کو بھائی؟ یہ مسلمان میں تو تسلیم نہیں کرتا، میں دنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اندر کچھ اور باہر کچھ، اس کی محنت کچھ اور دعا کچھ اور، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں۔ خدا کے بندو نفاق سے توبہ کرو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دی، گناہوں میں آپ کا سوچ جانتے نہیں ہو کون کون سے گناہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارا اصل گناہ نفاق ہے، نفاق شاید 95% مسلمان اللہ کرے کہ یہ بات کرے اس دور میں بالکل منافقی ہے، کچھ اندر مال کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت؟ جواب دو، اپنے سینے پر رکھ کر سچ بولو کہ تمہارے دل کو مال سے زیادہ لگاؤ ہے یا جنت سے زیادہ لگاؤ؟ اللہ سے زیادہ محبت ہے، رسول سے اور اسلام سے، یا اپنے مال سے زیادہ محبت، شہرت سے، نام و نمود سے زیادہ محبت؟ انہوں کی شادی میں اتنا خرچ ہوا، میں اس کو زیادہ کرتا ہوں، ایسی قومیں تو پہلے بھی بنائی تھی جو نبیوں کو بھی مانتی تھی، آخرت کو بھی مانتی تھی، آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتی تھی۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، یہ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ تم تو میری کتاب کی تلاوت کرتے ہو، جب بھی تم اپنے کو بھولے ہوئے ہو۔ اس نے سمجھا ہے کہ یہودی اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے، اور وہ جاہلیت میں یہ سمجھتا ہے۔ یہودیوں کے مدرسے بھی تھے مدینہ منورہ، بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا جس کا نام تھا بیت المدراس، اس میں ایک بہت بڑے یہودی عالم رہتے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں ان کے پاس خود گئے اور تنہائی میں ملاقات کی، کوئی نہیں تھا وہاں، اور اس تنہائی میں پوچھا انہوں نے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بھی شک ہے میرے آخری رسول اور نبی ہونے؟ تو تنہائی میں اس یہودی عالم نے کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے وہی آخری رسول اور نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، مجھے کوئی شک نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ پھر آپ اکیلے میں جو بات میرے سامنے قبول کر رہے ہیں وہ باہر اپنے قوم سے کیوں نہیں بتاتے، ان کے سامنے اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا جماعتی عصبیت مجھے روک دو، جماعتی عصبیت، میری قوم مجھے میرا ساتھ نہیں دے گی، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، میری قوم میری مخالف ہو جائے گی، میری لیڈری یہ سب چھن جائے گی، یہ کروڑوں میں جو میں کھیل رہا ہوں یہ سب چھن جائے گا، میں آسمان سے زمین پر آ جاؤں گا اور میں یہ کھیل نہیں پاؤں گا، اس لیے میں محمد تمہارے سامنے تو کہہ رہا ہوں باہر نہیں ہوں۔ مدینے میں شرعی عدالتیں بھی تھیں یہودیوں کی، مدینے میں یہودیوں کے دارالفتہ بھی تھے، یہ سب تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اندر حسد کی بیماری تھی۔ آج مجھے بتاؤ کوئی ایک بندہ آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سینے میں کسی سے کوئی حسد کبھی نہیں ہوتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کا گھر اچھا بن گیا تو ہماری نیت خراب، کسی کی اچھی کار آ گئی تو ہم جلنے لگے، کسی کا بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا تو ہمیں خوشی نہیں محسوس ہوتی، یہی بیماری یہودیوں کو تباہ کر دے۔ تو بھائی اب آخری اسٹیج آ گیا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ظلم اور انصاف کی جو کشمکش چل رہی ہے آدم علیہ السلام کے دور سے، آج وہ اپنی آخری اسٹیج میں
کشمکش میں آخری فتح حق کی ہوگی، انصاف کی ہوگی، لیکن آپ انشاءاللہ کہہ کر اپنے دل کو جھوٹی تسلی مت دیجیے. انصاف کو فتح ہوگی، انصاف کا جھوٹا نام لے کر اپنے کو مسلمان کہنے والوں کی فتح ہوگی، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. بلکہ قرآن مجید کی سورہ انفال، سورہ توبہ میں آیات پڑھ کر جو ترجمہ کر کے اس کے بجائے میں اشارے کر رہا ہوں علماء کو. قرآن مجید کی سورہ انفال اور سورہ توبہ اور دوسری اور کئی سورتیں وہ اس بات کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اگر تم سچے مسلمان رہو گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر تم صرف دکھاوے کے مسلمان بنے تو میں چھٹائی کروں گا تمہارے اندر سے. جب آخری مرحلہ آئے گا دنیا میں انصاف کے قائم کرنے کا، نظام کی تبدیلی کا، جب دور کی تبدیلی کا وقت آئے گا تو میں تم میں تمہاری چھٹائی کروں گا، اور اس پوری طرح چھٹائی کروں گا کہ کروڑوں کروڑوں مسلمان دجال کے لشکر میں شامل ہوں. کروڑوں مسلمان ظلم کرنے والی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ فرمانے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھارت سے کتنے مسلمان منافق شمار ہوں گے. فرمایا مدینہ منورہ سے 70,000 منافق نکل کر دجال کی فوج میں شامل ہو. جب مدینے سے 70,000 نکلیں گے تو کیرانہ سے کتنے نکلیں گے، مظفر نگر اور لکھنؤ سے کتنے نکلیں گے. تو اللہ کے رسول نے تو کوئی بات چھپائی نہیں، مگر اللہ نے ہمارے علماء کھول کے یہ باتیں بیان نہیں کرتے. کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ میں اللہ ہی بہتر کرتا ہے. وہی جدی بجی تقریریں ہم کرتے ہیں جس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. 30-40 سال سے ہمیں بتانا پڑے گا. اگر آپ اپنے کو عالم کہتے ہو کہ ہم کس دور میں ہیں، ہمیں مدرسوں کا حدیث کے پڑھانے کا انداز رب کعبہ کی قسم بدلنا پڑے گا. کب تک رسائلین اور قلتین اور بیر گزار اور توہر متخلف پہلے زمین پر پورا سال نکال دیں گے؟ ہم کب تک کتاب الفتن کی حدیثوں کو نظر انداز کریں؟ ہم آج اسی دور میں گزر رہے ہیں جس دور میں کا تفسیر زیادہ تر احادیث فتن میں آیا، لیکن کوئی تشریح نہیں ہوتی. دور کر کے آدمی خالی ہو جاتا ہے، اصلاح بھی کر لیتا ہے، تجویزات بھی کر لیتا ہے. اس کے کانوں میں کبھی بات ہی نہیں پڑی کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ احادیث فتن کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، دوسرے علماء کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی وہ کیوں نہیں کرتے تو ان سے پوچھو نا، میں کیا بتاؤں وہ کیوں نہیں کرتے. ہر دور کی موضوعات ہوتے ہیں، ترجیحات بدلنی پڑتی ہیں. زمانے کی ضرورت کے مطابق کون سا مضمون زیادہ پرانے کا ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے. غور و فکر کا علماء کے لیے وہ روایت در روایت، روایت در روایت اس خاص تشریح کو دہراتے رہنا، جس کو وقتی ضرورت کے تحت قریب اختیار کیا تھا ہمارے بزرگوں نے. اور یہ بھی ان بزرگوں کی فراست کی سمجھداری کی دلیل تھی. وہ روایت پرستی کے قائل نہیں تھے، وہ امت کی ضرورت دیکھ کر حکمت عملی میں ترجیحات میں تبدیلی کرتے تھے. ہم بزرگوں کے اتباع کے دھوکے میں اس کے نام پر امت کو موجودہ حالات سے باخبر ہی نہیں کرتے. اس طرح ایک انسان کی عمر ہوتی ہے، اسی طرح جماعتوں کی بھی عمر ہوتی ہے. بہت اہم بات کیا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ.
مفتی حضرت شاہ عبدالعزیز وہ فتویٰ نہ دیتے جس کے اس ملک کے نئے مرحلے میں داخل ہونے کا اعلان ہے۔ اسی کے نتیجے میں حضرت سید میں شہید کھڑے ہوئے۔ ہماری بزرگ اصل میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے قائل و داعی تھے، اور ہم لوگوں نے بالکل آنکھ بند کر لی ہے کتاب و سنت کے صاف اور صحیح احکام اور تقاضوں کی طرف، اور نام لیتے ہیں اس کو اکابر کے اتباع کا۔ یہ اپنی کاہلی اور سستی ہو سکتی ہے، خوف اور فرار ہو سکتا ہے، لیکن جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں کیا ان کی یہی تاریخ ہے؟ وہ خان بہن کی خانقاہ امدادیہ کا مشورہ ہمارے علماء کیوں نہیں عوام کو بتاتے ہیں؟ کم سے کم نوجوان علماء کو کیوں نہیں بتاتے؟ جب حضرت خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں سارے اکابر جمع ہوئے اور بدلے ہوئے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، امت کے ذمے کیا ہے، امت کب اپنے عہدے سے ہولا بارہ ہو پائے گی، مشورہ ہوا۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف رائے سامنے آئے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ انگریزوں کا اب ظلم اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور ملک کو ان سے آزاد کرانا ضروری ہے۔ پہلا مشورہ ہمارے اس دور کی تحریک آزادی کا خانہ بہن کے خانقاہ شاید آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم، اور اکثر حضرات نے ولایتی کا مقابلے کے لیے تیار، ایک دو رائے یہ آئی کہ انگریزوں کی طاقت کے مقابلے میں ہماری طاقت بہت کم ہے، تو ابھی ہم مقابلے کے میدان میں کیسے ہو سکتے؟ تو سلام ہو حضرت نامکی اور حضرت جمہوری پر، آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت حاجی اللہ صاحب سے حضرت کیا ہماری اور انگریزوں کی طاقت میں اس سے زیادہ فرق ہے؟ جتنا میدان بدر میں صحابہ اور مشرکین مکہ کی فوج کے درمیان تھا، تو سب نے کہا کہ نہیں، وہ ہم سے زیادہ کمزور، ہم اس سے کمزور نہیں، ہمارے ہم اس سے کمزور نہیں ہیں، تو ہمارے لیے ملک کو آزاد کریں، ان بیرونی راسبوں سے تو طے ہو گئے۔ آپ کے ضلع شاملی ہی میں تو وہ بہادری کے کارنامے دکھائے تھے ان بزرگوں نے، جن کے نام پر آج ہم تعظیمیں لکھتے تھے، کتنا بدنام کر رہے ہیں ہم اپنے اکابر۔ یہی شاملی کے میدان میں حضرت حافظ حامد شہید ہوئے، حضرت جمہوری کے گود میں انہوں نے آخری سانس لی، حضرت جمہوری کے سر میں گولی لگی، حضرت نامکی کے کان کے پاس سے گولی نکلی انگریز فوجی، اور یہی حضرت جمہوری اور ان کے ساتھی یہ انگریزوں کا توپ خانہ کھینچ کر گیا۔ اب حوصلہ تھا اس علاقے کے رہنے والوں سے بھی، میں ان کے اپنے باپ دادا کی تاریخ نہ یاد دلاؤں تو مجھ پر تو میں یہاں کوئی میلاد پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں سوچوں کہ قوم کو جگانے کی معمولی سی کوشش کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک میں تو ہتھیار اٹھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، صرف ہم لوگ متحد ہونے اور پہچانیں کہ ہمارا کون سا گروہ ہے، کون سے لوگ ہیں کہ جو حکمت اور مصلحت کے نام پر بزدلی کا راستہ ہم کو نہیں دکھا دے بلکہ اعتدال کا راستہ ہم کو دکھا دے۔ اسلام
کہ ہر چیز میں اعتدال ہے. حکمت اور مصلحت کا لحاظ بھی ضروری اور ہمت اور عزم و حوصلے کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے. اگر خالی ہمت اور عزم و حوصلہ ہو اور حکمت اور عقل مندی اور سمجھداری نہ ہو تو یہ کسی کو دہشت گردی کہتے ہیں. بہادری ہو سمجھداری کے بغیر تو یہ ہے دہشت گردی، اور سمجھداری ہو بہادری کے بغیر تو یہ ہے بزدلی اور نفاق. آپ کو چننا ہے کہ آپ مصلحت اور حکمت کے نام پر بزدل بنتے چلے جائیں. صحابہ کو حکمت المصلحت کا علم نہیں تھا. ہم زیادہ حکمت المصلحت سمجھتے ہیں. لوگ مجھے الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ امام کاؤنسل کا کیوں ساتھ دیتے ہیں، آپ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا کیوں ساتھ دیتے ہیں، آپ ایس ڈی پی آئی کا کیوں ساتھ دیتے ہیں. گھنٹے کی چور کا کہتا ہوں کہ میں اس لیے ساتھ دیتا ہوں کہ میں نے سب کو قریب سے دیکھا ہے. اب میں آگے تفصیلات بیان کرنا نہیں چاہتا. میں اسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جس گھرانے سے کٹ کر بہت ہی تحقیقی کے اعتبار سے دیوبند کی مسجد پر فدا ہو جانے والا گھرانا شاید ہی کوئی. میرے والد ہماری علامہ محمد اشرف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین شاگرد. دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے جس وقت آخری امتحان دورے کا دیا تو اس وقت امتحان سے پہلے اس وقت کے محتمین سے درخواست کی حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت میں ایک استثنائی اجازت چاہتا ہوں کہ امتحان کا وقت تو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، مگر ابراہ مہربانی مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں سوالوں کا جواب جب تک مجھے اطمینان نہ ہو جائے تب تک میں لکھتا رہوں. 3 گھنٹے کے پیسے مجھے آزاد کر دیا جائے اور ایک نگراں مقرر کر دیا جائے. ایک نگراں، اگر اس نگراں کو مزید تنخواہ دینی پڑے گی تو میں انشاءاللہ اپنی جیب سے دفتر اہتمام میں جمع کر دوں گا. لیکن مجھے اتنی اجازت دے دی جائے. علامہ محمد اشرف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت والد صاحب اس درخواست پر سفارش لکھوانے کے لیے گئے. علامہ محمد اشرف کشمیری نے نہایت خوشی کے ساتھ محتم صاحب کے نام سفارشی تحریر اور کہا عزیزم ابو الطیب محمد منظور، اس وقت نعمانی نہیں لگا تھے، ابو الطیب کنیت تھی، ابو الطیب محمد منظور، یہ میرے 50 سالہ کمائی کا خلاصہ ہے اور 50 سال میں مجھے ایسی کوئی جماعت نہیں ملی جیسی محمد منظور کی جماعت تھی، اور اس میں بھی سب سے ممتاز طالب علم محمد منظور ہے. میری سفارش اور گزارش ہے کہ اس کی یہ درخواست قبول کریں. اب علامہ محمد اشرف کشمیری کی سفارش کسی کی مجال تھی تو وہ اس کو نظر انداز کرتا. محتم صاحب نے والد صاحب سے کہا محمد منظور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. اتنی زبردست سفارش لے کر آئے ہو کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس درخواست کو منظور نہ کروں. منظور کیا. چنانچہ پورے امتحان کے تمام پرچے حضرت والد صاحب نے جب امتحان شروع ہوا اس وقت سے لکھنا شروع کرتے تھے اور کبھی عصر کی نماز تک کبھی مغرب کی نماز تک لکھتے تھے اور ہر سوال کے جواب میں ایک چھوٹی کتاب یا چھوٹا رسالہ تسلیم کرتے تھے جو آج بھی دارالعلوم کے کتبخانے میں محفوظ ہے. حضرت والد صاحب نے منظارے سے بڑھ کر شیخ الاسلام حضرت مدنی کا کوئی عاشق ان کے ہم آسروں میں تو اور ڈھونڈ رہے. میں رات بھر ہو جائے تب بھی میں سنا نہیں سکوں گا حضرت والد صاحب کو شیخ الاسلام سے کیا عشق ہے. اور ایسا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی روحانی اور باطنی مقام میں اتنے بلند مقام کے تھے کہ ہم لوگ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کون سے مقام پر ہیں. آج کے جس مقام پر چند دن کے بعد دوبارہ دیوبند حاصل ہوتے تھے انہیں کے پیچھے فجر پڑھتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو کہیں اور چلے گئے. مگر اب آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تھے وہ اکابر جو اپنی رائے کے اختلاف کو پسند کرتے تھے، اپنی رائے کے اختلاف پر ناراض نہیں ہوتے تھے.
کسی کو اپنا اندھا مقلد نہیں بنانا چاہتے تھے. حضرت والد صاحب کی رائے تھی جو مجمع ہند کے اجتماعات تھے وہ بلائے جاتے تھے موضوع خصوصی کی حیثیت سے بالکل نوجوانی میں, اور حضرت والد صاحب وہاں بانی عمارت شرعیہ حضرت مولانا محاسن محمد سجاد صاحب نے مطالعہ اور چند دوسرے علماء کی رائے کی تعریف کرتے تھے کہ جمعیت جو راستہ اپنائے ہوئے ہے کانگریس کے ساتھ غیر مشروط اشتراک عمل کا جنگ آزادی میں یہ نہایت غلط راستہ ہے, مہلک راستہ ہے. حضرت مولانا ابو محاسن محمد سجاد صاحب کی تحریر موجود ہے اور دسمبر کے اس مہینے کے طوفان میں نے وہ اقتباس نقل کیا ہے. حضرت مولانا محاسن سجاد صاحب لکھ کر گئے تھے, میٹنگوں میں کہتے تھے آج آپ غیر مشروط طور پر ان سے اشتراک کر رہے ہیں, کل کو آپ پچھتائیں گے جب ملک آزاد ہو جائے گا کہ یہ لوگ آپ کو دھکا دے کر اکیلا کر دیں گے اور مسلمانوں کا قتل عام. تو یہ ہمارے تاریخ زبردست ہے. ہم لوگوں کو نئے سرے سے غور کرنا چاہیے کہ بھائی ملک کے موجودہ حالات میں اعتدال کا راستہ, سمجھداری کا بھی راستہ اور بہادری کا بھی راستہ کیا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم میں جو سمجھدار ہیں وہ بہادر کم نظر آتے ہیں اور جو بہادر ہیں وہ سمجھدار کم نظر آتے ہیں. دیکھو یہ فرمانے ہیں صحیح بات ہے. اب میں تو چلا جاؤں گا اگر آپ مجھے معاف کرو ان سے پوچھ لوں کہ انہوں نے کیوں صحیح کہا. مجھے کیا خبر تھی مجھے اتنی بزرگ شخصیت سے تعریف کی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کرانا کی زندگی میں آج بھی سچائی ہے. بہادر ملتے ہیں تو سمجھدار نہیں ملتے. میرے نام ضرور نہیں اپنی اپنی عقل سے مشاہدہ ملے تو نہیں ہوتا, اور سمجھدار ملتے ہیں تو بہادر نہیں. اسلام ہم کو دو چیزیں بیک وقت سکھاتا ہے, سمجھدار بنو, عقل مند بنو, دھوکہ مت کھاؤ, دھوکہ مت دو اور دھوکہ کھاؤ بھی مت. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دیں گے نہیں اور یہ دھوکے خوب کھائیں, پیٹ بھر کے کھائیں, ہر الیکشن کے موقع پر کھائیں. پیلی ٹوپی والوں سے بھی کھائیں گے, نیلی ٹوپی والوں سے بھی کھائیں گے, لال ٹوپی والوں سے بھی کھائیں گے, اور اب آخری بچی ہے زعفرانی ٹوپی, اس سے بھی کھانا شروع کر دیا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ مجھے نیتاؤں کی بیویوں سے بہت ہمدردی ہے. تھوڑا ہنس بھی ہو ذرا سیریس بیت سمجھے ہوتے تو نیند آنے لگی. بیویوں سے ہمدردی کو اس لیے کہ یہ بیچارے پھینک کے جاتے ہیں تو فیض ہوگی. اسمبلی کے جلسے وہاں پہنچ کے ان کو خیال ہوتا ہے کہ آپ پارٹی بدلنی پڑے گی, تو وہ فون کرتے ہیں بیوی کو نیلی والی دھوتی کو جلدی سے پریس کر دو, میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں. اور نیلی دھوتی شام کو کہیں رات بھر میں پھر پانسا پڑتا, ادھر کی جانور ادھر گئے, ادھر کی بھیڑیں ادھر گئی, تو پرچہ بدل گیا. تو صبح کو پھر بیوی سے کہیں جلدی کرو, اور پیلی والی کی بھی کرو, پیلی والی کو کرو. پوچھو کہ گھر والوں میں سمجھی راستہ ہے. ان پر یقین ہے. اور علماء کھل کر امت کی رہبری نہیں کریں گے تو مجھے آپ جواب دو, ان اللہ کیا جواب دو, یہ مجھے بتاؤ. آپ بتاؤ کیا جواب ہے. آپ مجھے بتا دو, میں بھی خطروں سے بچ جاؤں. آپ کیا جواب دو. یہ غلط بات, اپنی ذمہ داری سے بھاگنا. ہماری یہ جو ہم لوگ جلسوں کے شروع میں پڑھتے ہیں نا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اس کا مطلب ہے وَأَيْنَحْنُ,
اللہ کی خشیت صرف ہم مولویوں کے پاس ہے، باقی سب جہنمی۔ ہم پڑھتے ہیں حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، اے نحن، یہ کیا ہے؟ یہ بیماری نہیں، نبیوں کی وراثت کانٹوں بھرا تاج ہے، نبیوں کی وراثت کوئی چرکا نہیں ہے۔ انبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء والی حدیث میں علماء کا اعزاز نہیں بیان کیا اللہ کے رسول نے، علماء کی ذمہ داریاں بتائیں۔ اگر بارش نبی ہو تو خطرے مول لو، پیٹ پر پتھر باندھو، سادہ زندگی گزارو۔ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے سچائی کی گواہی دو، تب تم آگے بڑھو۔ ہم قومی یکجہتی کے جلسے بلاتے ہیں، سارا مجمع ہمارا ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے ظالم جن سب کے اوپر ہزاروں مسلمان شہیدوں کے خون کے دھبے ہوئے، وہ آ کر ہم کو انسانیت کا پاٹ پڑھاتے اور ہم زوردار تعلیم کرتے ہیں۔ اور وہ نیتا لوگ کہتے ہیں کیا بیوقوف قوم ہے، مجھے پتا ہے وہ آپ کو کیا باتیں کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ بہت اللہ والے، میں بہت دنیا دار آدمی ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے وہ آپ کے راستے میں کیا باتیں کرتے ہیں، بڑا بہت چور بچا، وہ ملا ٹوپی والے خوب تالیاں بجائیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا پلان کیا ہے، صرف 10,000 مارے گے، زیادہ نہیں مارے گے، اور جن کے جلسوں میں ہم کر دیتے ہیں کیا بات چل رہی ہے۔ ہمیں جمہوری ملک میں ناز ہے اس پر، اس دستور کے بنانے میں صرف ڈاکٹر امبیڈکر کا ہاتھ نہیں تھا، بار بار کہا جاتا ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہم کو سنویدھان دیا، جو پکے جھوٹے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنویدھان دیا، کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبران تھے، ان ممبران کی پوری بحث کی تاریخ پارلیمنٹ کی لائبریری میں جا کے پڑھیے، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر بھی آپ ذرا سی محنت کر، پارلیمنٹ کی لائبریری میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی پوری جلدیں موجود ہیں، جس نے جو جملہ بولا وہ سب ریکارڈ ہے، لکھا ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ بحث اس دستور کو سیکولر ڈیموکریٹک رکھنے کے سلسلے میں مولانا عز الرحمان کی گئی ہے، سب سے زیادہ لال بہادر شاستری سے زیادہ بولے ہوئے، مولانا آزاد سے زیادہ بولے ہوئے، اور مولانا عز الرحمان نے ایک موقع پر نہرو کو ڈانٹ دیا، یہ تھی ہمارے مولانا، سمجھدار بھی تھے اور بہادر بھی تھے، پورا بحث گٹے میں کام کرتے، ورنہ ہندو مہاسبھا کے اراکین نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے دی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب اسلام کے نام پر پاکستان بن گیا تو بھارت کو ہندو راشٹر بنانا چاہیے، یہ کیا بات سیکولر ہوگا اور ڈیموکریٹک ہوگا، ان کی دلیلوں کا مقابلہ مولانا عز الرحمان نے دیا۔ مولانا عز الرحمان نے کہا کہ آزادی کی لڑائی میں ہمارے علماء 22,000 علماء جس وقت پھانسی پہ لٹکائے جا رہے تھے، اس وقت آپ کو نہیں معلوم تھا کہ بھارت کی آزادی کے لیے ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کالا پانی میں ہمارے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی، آپ کو نہیں معلوم۔ سبھاش چندر بوس کو شیخ یوسف نے اس وقت کے 1 کروڑ روپیہ چندے میں دیا تھا آزاد ہند فوج کے لیے۔ مولانا عز الرحمان اگر دستور صاحب اسمبلی میں اگر ان باتوں کو نہ کھولتے تو شاید ہم تک تفصیلات نہ پہنچتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، خبریں نہیں چھپواتے تھے، فوٹو نہیں کھنچواتے تھے، وہ آخرت کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی سیاست ہماری عبادت سے زیادہ اخلاص والی ہوتی ہے، اس جملے کو لکھ لو، ان کی سیاست ہماری عبادت، ہمارے روزوں، ہماری تراویح، ہمارے انتقام سے زیادہ اللہ کو پسند تھی، اس لیے ان کی سیاست پیسہ لوٹنے کے لیے نہیں تھی، بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں تھی۔ عز الرحمان سے وہ آدمی اپنا کچا مکان چھوڑ کے گئے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، سرکاری بنگلہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ لکھ کر بھیج دیا کہ اگر میں سرکاری بنگلہ قبول کروں گا تو سرکار کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا۔
کراچی کے مقدمے میں جس وقت حضرت مدنی کو طلب کیا گیا انگریز جج نے اور کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور انگریز جج نے پوچھا مولوی حسین احمد کیا تم نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کی فوج کی ملازمت حرام ہے؟ تو حضرت شیخ الاسلام نے اس کو فرمایا جی ہاں میں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا اور آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں۔ اللہ عطاءاللہ شاہ بخاری رئیس الاحرار جنگ آزادی کے عظیم قائد، ان کو جج نے خود ایک پرچہ لکھ کر بھیجا عدالت میں اور اس میں لکھ کے بھیجا پرچے پر مجھے معاف کر دیا جائے، بس اتنا جملہ اور لکھ کے بھیجا کہ عبارت میں نے لکھ دی گئی آپ صرف نیچے دستخط کر دیں۔ یہ جبرائی کے ذریعے ان کے کان میں کہلایا عطاءاللہ شاہ بخاری کو طیش آ گیا اور ان کو پرچہ میں پھاڑا، اس کے اوپر تھوکا اور نیچے ڈال کر جوتوں سے رگڑا اور مسلا اور کہا جج صاحب آج کے بعد سے محمد کے مصطفیٰ کے کسی غلام کی یہ توہین مت کیجیے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا ذلیل المجامع۔ علماء کو میں گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے میری گستاخی کو معاف کرنا، نوجوان علماء سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آپ تاریخ پڑھیں، صرف سنی سنائی باتیں کافی نہیں ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ مدرسے میں مشغول ہیں، ہم حضرت شیخ الہند سے زیادہ مشغول ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم خانقاہی ذوق رکھتے ہیں یا ہم حضرت شیخ الہند حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی سے بڑے علم اور ذکر کے خادم ہیں۔ حضرت گنگوہی کا علمی مقام بتاؤں آپ کو، میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک اصول فقہ کے استاد کے عراق کے ڈاکٹر رشدی علیان ان کا نام تھا، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرے سوالات جو ہوتے تھے درس میں بہت انہیں پسند آتے تھے۔ تو ایک دن کسی سوال جواب اور گفتگو کے درمیان میں نے حضرت گنگوہی کا ایک اور ان کی ایک عبارت نقل کیا اور جلد بازی میں میں نے یہ کہا وَيَقُولِ الشَّيْخُ گنگوہی آگے کلمہ نکل گئی، لیکن اس پر وہ ناراض ہو گئے، کہنے کے تأدب یا ولد لا تقول الشيخ الجنبوي دائما عليك ان تقول قال امير المؤمنين في الحديث الامام الحجة الحافظ رشید احمد الجنبوي۔ عراق کا ایک عالم آپ کے پڑوس میں مدفون، اس امیر المؤمنین فی الحدیث کا تذکرہ اس سے کم الفاظ میں سننے پر راضی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ما رأيت ولا قرأت ولا سمعت أفقه في السنة من العلامة الإمام أمير المؤمنين في الحديث رشید احمد الجنبوي۔ کہتے تھے فقہ السنہ میں حضرت گنگوہی سے بڑا کوئی عالم پورے عالم اسلام کی تاریخ میں نے نہ پڑھا نہ سنا۔ یہ تھے ہمارے اور یہ اتنی زبردست تصوف اور مدرسے کی مشغولیت کے باوجود کیوں خطرے مول لیے، کیوں میدان میں اترے؟ کم سے کم نقش حیاتی چیزیں پڑھی، بار بار پڑھی، سمجھوتا کر لینا باطل سے حکمت کے نام پر ڈر جانا اور زدہ ہو جانا، یہ علماء کا شیوا نہیں ہے۔ اور علماء اگر صحیح رویہ اختیار کریں گے تو عوام کی بھی صحیح خطوط پر تربیت ہوگی۔ ہم بہت اپنا بھی حق نہیں ادا کر رہے، عوام پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔
کیا دکھ ہے کہ وہ لیڈران آئیں اور ہم کو قومی اتحادی اور انسانیت کی تعلیم دیں، جن کے ہاتھ ہمارے خون سے لگے ہوئے ہیں، اور ہم تالیاں بجائیں۔ یہ بالکل بالکل ناقابل قبول ہے، کوئی کچھ بھی کہے۔ حجاج بن یوسف مسلم حاکم تھا اور اس کی بڑی نیکیاں بھی تھیں۔ قرآن مجید پر زبردست لگانا یہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف کے دور میں شروع ہوا، اس کے حکم سے، اور پہلے قرآن میں لکھا جاتا تھا پر زبردست نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف نے محسوس کیا جب ہماری جو اسلامی مملکت ہے یہ صرف عربوں کے ملکوں تک نہیں ہے، یہ بہت دور تک ہے، تو وہاں صحیح عربی عبادت نہیں پڑھی جا سکتی اگر زبر زیر نہ لگا۔ اتنی بڑی خدمت اللہ نے اس شخص کے لیے قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں، مگر مزاج میں غصہ اور ظلم تھا۔ ذرا علماء پڑھیں، حضرت سعید بن جبیر سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد تابعی جلیل، انہوں نے حجاج بن یوسف کو کن کن الفاظ میں نصیحت کی۔ جنگ کے بچوڑ پر سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں تم کو ڈراتا ہوں قیامت کے میدان سے، جب خدا کا بندہ تمہاری گردن میں ہوگا اور لاکھوں مظلوم اپنی شکایتیں اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، کیا جواب دو گے؟ لوگ اس وقت جو وہاں جمع تھے وہ سب اپنے اپنے کپڑے سمیٹنے لگے، کتاب میں یہ لکھا ہے، کپڑے سمیٹنے لگے، اس لیے کہ امین حجاج حکم دے گا اور جلاد کی تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی تو خون کے فوارے پھوٹیں گے، ہمارے کپڑوں پر کہیں خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر سعید بن جبیر نے پوری سمجھداری اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے حجاج کو ڈانٹا۔ حجاج کی ہمت نہیں بنی۔ ہمارے اندر وہ جرأت اور بہادری یہ کیا حرام کھانے سے آگے نکل گئی، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، بہادری سمجھداری کا ہمارے ملک میں کیا حالات کا تقاضا ہے۔ ملک میں مسلمان صرف مظلوم نہیں ہیں، مظلوموں کی اکثریت ہے اس ملک میں۔ میں 6 سال سے اس بات کو ہر جگہ بیان کر رہا ہوں، بالکل جھوٹ ہے یہ کہ اکثریت ظلم کر رہی ہے، اکثریت مظلوم ہے، ہمیں خبر ہی نہیں، کیونکہ ہمیں رابطے ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا اچھا خاصا رابطہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ الگ الگ سماجوں میں، لیکن سب لوگ اپنے حقوق کے لیے الگ الگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ آزادی جب صرف مسلمانوں نے اکیلے لڑی تھی تو بہت نقصان اٹھایا تھا، اسی سے سبق سیکھ کر جنگ آزادی سے ہمارے عظیم علماء نے حاضر شبرین کے مالٹا سے واپس آ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نے غلطی کی تھی، بہادری ہم کا ثبوت ہم نے دیا تھا، سمجھداری میں کمی تھی۔ اب سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر ہم انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کی تحریک چلائیں۔ یہ پہل صرف اور صرف اور صرف شیخ الہند نے کی ہے۔ یہی اس وقت کی اس عاجز فقیر معمولی طالب علم کی دکان ہے علماء سے خاص طور پر کہ آپ پھر وہی غلطی کر دیں، ہم اکیلے انصاف کی لڑائی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس ملک کے مظلوموں کو ساتھ لیں جن کی 70 75 80 85% اکثریت، لیکن چونکہ ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں اور ہم سب کو وہ نہیں سمجھتے جو وہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جو وہ نہیں ہیں۔ اسی تشریح آپ میرے دوسرے بیانوں میں سن سکتے ہیں۔ وہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم انہیں وہ سمجھتے ہیں جو وہ نہیں ہیں اور انہیں وہ نہیں سمجھتے جو وہ ہیں، بالکل پہچانتے ہی ہیں۔ میں بھی حال میں کچھ دن پہلے پنجاب کے دوروں پر گیا تو صرف سکھوں کے سب سے بڑے عالمی مذہبی رہنما
پوری دنیا کے سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہیں میں ان سے ملا، عجیب 6 گھنٹے میں ہی ان کے ساتھ نشست رہی، ان کے اپنے بیڈ روم میں اکیلے میں نے ان سے بات کی، اور انہوں نے کیا کچھ کہا میں نقل نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ بھارت کے دستور نے آپ کو ہندو مانا ہے، آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ میں نے بابا گرو نانک کا کلام پڑھا ہے، اور بابا گرو نانک پر جو مورخین نے کتابیں لکھی ہیں، انگریزوں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، ان کتابوں کو بھی پڑھا ہے میں۔ بابا گرو نانک کسی قیمت پر وہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ فلاں مذہب کے ماننے والے، دستور میں لکھ دیا گیا اور آپ لوگ خاموش ہیں۔ تو اس پر سکھ رہنما نے کیا کہا کہ ہم کیا بتائیں، ہمارے اندر وہ ہمت نہیں رہی جو آپ کے علماء تھے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے، ہم کچھ نہیں جانے۔ بس آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل اچھا ہے۔ ملک کے کمزور طبقہ، مظلوم طبقہ اکٹھا ہوتا، اور اکثریت ہے ان کی، میں ہزاروں بار دوہرا چکا، اور اگر موقع ملتا رہا تو میں ہزاروں بار دوہراتا رہا، اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی اس بات کو غلط ثابت کرے۔ فلاں لوگ اکثریت میں ہیں، یہ بار بار بات کہی گئی، ہم نہیں مانی، کیونکہ ہم نے خود تحقیق کرنے کا مزاج ہی چھوڑ دیا، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ ایک قصہ سناتا ہوں دلچسپ، آپ پھر سے بہت سنجیدہ ہو گئے، میں آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب بکرا منڈی سے بکرا لے کے نکلے، مشکل سے پیسے جمع ہوئے تھے، تیاری کھانے کی خالی تھی، بہت دن سے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، وہ مولوی بریانی کھائے بغیر زندہ رہے، اس میں 2 پودے، تو وہ بکرا لے کر جائے بڑے خوش، ادھر 3-4 شریف لڑکے، ان کی بھی نیت خراب تھی، انہوں نے سوچا اچھا موقع ہے، کباب کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، مزہ آئے گا، تو ان میں سے ایک نہیں جانتا بہت جھک کر مولانا صاحب کو سلام کیا۔ اب جو جھک کر سلام کرتا ہے ہم لوگ اس سے سمجھتے ہیں ہمارا مرید ہے، بہت خوش، اور میں آج دودھ کی باتیں سکھا رہا ہوں مہمانوں کو، آپ کو بھی خیریت نہیں، جیب کاٹنے کے طریقے، بڑا جھک کر سلام کیا، مولانا صاحب ہاں بولو بولو کیا بولو، یہ آپ کو تک دے جاتے تو دماغ اندھا ہو گیا، سین نہیں دکھ رہے، یہ بکرا ہے، سر سے پیر تک بکرا ہے، اندر سے باہر تک بکرا ہے، علماء جب تک کئی بار بات کو دہرائے نا تو ان کی تبلیغ کو جانی نہیں پڑی، تو آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مانی رہتے ہیں، ورنہ ہے تو خودتا، خیر اس کے پیچھا چھوڑا کے وہ بکرا لے کے اپنے گھر کی طرف بڑھے، تو تھوڑی دور کے بعد دوسرا ملا، اس نے بھی بڑا زوردار سلام کیا، اس نے کہا مولانا صاحب کیا یہ خیریت تو یہ کتا ہوتا ہے؟ سب ترجمہ کریں ہوں ابھی ایک اور کہہ رہا تھا کہ ہوتا وہ کہہ رہا تھا کتا، تم بھی کچھ نہیں ہو کہہ رہے ہو کتا، میں بکرا لے کے آ رہا ہوں، نظر نہیں آتا، اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولانا صاحب یہ اس
عین شین قاف کر کے طرح دیا تب مولانا اور اس پر یقین کرنے لگے یہ کتا اپنا ہے جن میں برداشت نہیں کر سکتا ہم لوگ مر گئے ہیں اگر آپ کو صحیح پالنا تھا تو ہم دے دیں گے تو کہنے لگے تم سب کتے ہو بکرا ہے بکرا دو اور لوگے بھی ایک سے وہ بھی کہہ رہے تھے اور تم بھی کہہ رہے ہیں بکرا ہے بھائی ناراض کو دفاع ہوگا پھر چوتھا ملا اس نے کہا کہ کیا اللہ استاد کیا قیامت قریب آ گئی تو مولانا صاحب بولے کیوں آپ میں جاؤں گا مر کروں گا آپ کو کتا لے کر نہیں جائیں اگر کتا ہی پالنا ہے میں لے کے چلتا ہوں آپ کے ساتھ نہیں جائیں اب مولانا صاحب کو لگا کہ کچھ گڑبڑ نہیں آنکھوں میں سے یہ کبھی وقت میں مجھے بکرے کے نام سے کتا چماڑ ایک بولے دو بولے تین بولے چار بولے یہ جو آخری بول رہا تھا اس میں تو داڑھی بھی تھی کبھی چھوٹی بولتا ہوگا بس 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 انہوں نے کر کے وہ اس کو بھگا دیا بکرے کو کتا سمجھ کے اور وہ جیسے ہی بھاگا وہ جلدی سے ان چاروں نے اس کو پکڑا اور بسم اللہ اور پھر بریانی اور کباب چار آدمیوں نے ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے مولانا صاحب کو 4 بار جھوٹ بول کر بیوقوف بنا دیا اب دن رات اخبارات اور میڈیا ہر طرف سے کہے گا اقلیت 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 السنکت السنکت ہم مسلمان میں صحیح بات ہے بھائیاں بکرا ہے کتا نہیں ہے ہم مظلوم لوگ اکثریت میں ہیں ہم مظلوم اقلیت میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کر کہ ان مظلوموں میں سب سے زندہ قوم مسلمان ہے اس کو اگر کمزور کر دو ذہنی طور پر اس کو ناامید کر دو اس کی ہمت توڑ دو تو یہ بقیہ مظلوموں کی طرف کیا دیکھے گا یہ اپنی ہی جان بچائے گا صحیح بات ہے بکرا نہیں ہے کتا ہے مانگے کہ نہیں مانگے کتا ہے کتا نہیں ہے بکرا کیا بتاتے ہو کتا ہے کہ بکرا بکرا ہے دو بولتے نہیں ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے جب کوئی سوال پوچھو جواب نہیں آتا تو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں دو بولتے ملک میں بہت روشن امکانات ہیں بالکل مت گھبراؤ تمہیں قیادت کرنی ہے اس ملک کی تم کو رہبری کرنی ہے اس ملک کی تم نائب رسول اور محمد مصطفیٰ کے غلام بنو تم قسم کھاؤ کہ ہماری جیتے گی اس ملک سے رشوت کو مٹا کر رہیں گے ہم کرپشن کو مٹا کر رہیں گے ہم بدعنوانی کو مٹا کر رہیں گے ہم عدالتیں انصاف کریں گی یہ بالکل ہماری عزم ہونا چاہیے صرف دوسروں کا کلی بن کر ہم کب تک جئیں گے بھائی میں اکثر مثال سے سمجھاتا ہوں ایک اسٹیشن پر ایک مسافر بھی ریل کا انتظار کرتا ہے اور ایک کلی بھی ریل کا انتظار کرتا ہے لیکن مسافر ریل کا انتظار اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے کہ وہ سوار ہوگا اور منزل تک پہنچے گا اور کلی بیچارہ جو انتظار کرتا ہے وہ صرف اس لیے انتظار کرتا ہے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا اور ایک بابو کو چڑھا دے گا اور دونوں سے کچھ مزدوری مل جائے گی ہم مسلمان الیکشن کی ریل کا انتظار آزادی کے بعد سے مسافر کے حیثیت سے نہیں صرف کوئی کے حیثیت سے کر رہے ہیں ایک پارٹی کو اتار دیں گے ایک پارٹی کو چڑھا دیں گے جس پارٹی کو اتارے اب تک ہم نے اتارا وہ تو کیا مزدوری دیتی جس پارٹی کو ہم نے چڑھایا اس نے بھی آج تک کوئی مزدوری نہیں کی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اندھادھن ایک دم سے جذباتی تقریریں سن کر کسی اپنی پارٹی کے دھوکے میں آ جاؤں جو میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں آئندہ کا ایک نشانہ مقرر کر رہا ہوں مستقبل کا ایک لاہ عمل بتا رہا ہوں
ایک لائن آف ایکشن دینے کی کوشش کرنا ہوگا. آپ کو فی الحال انتظار کرنا ہے اپنی غیر جانبدار قیادت کا، اپنی اس قیادت کا جو سمجھدار بھی ہے اور اللہ کی توفیق سے بہادر بھی ہے. اس قیادت کی رائے کا انتظار کرنا ہے. الیکشن سے کچھ پہلے رائے آئے گی. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کسی سے ڈرے بغیر وہ اس رائے کو گھر گھر پہنچائیں. اور آپ عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس رائے کو قبول کریں اور رفتہ رفتہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں. اس ملک کو ہم ترقی دیں، اس ملک کو ہم ترقی کے راستے پر آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم کس کو اپنا سینہ چیر کر دکھائیں کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے اس ملک سے کیسی محبت اور وفاداری وراثت میں ملی. ہم کوئی کاروبار اور تجارت نہیں کرنا چاہتے وفاداری کے نام پر. میرے اشارے کو سمجھنا. ہمیں یقین ہے اپنی پاکیزہ نیت پر. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے تصدیق نامہ نہیں چاہیے. لیکن لوگوں اپنی قیادت اوپر بھروسہ کرو. جن پر بھروسہ کرنا چاہیے ان پر نہیں کرتے، اور جن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ان پر کرتے ہو. اب اس غلطی سے آج کی منزل پر توبہ کرو. ایک امت بن کر رہنا ہے، کوئی برادری بات نہیں. انشاءاللہ کون زور سے یہاں تک کہ اگر ایک سیٹ پر دو تین مسلمان کھڑے ہونے لگے تو پہلے تو ہم ان کو راضی کریں گے کہ بھیا مت کھڑے ہو. خدا کے لیے اللہ سے ڈرو. قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. علماء مل کر ان امیدواروں سے کہیں، اور اگر وہ نہ مانی تو آپ صاف طرح میں اعلان کریں کہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا کہ اس سے نقصان ہوگا. مسلمانوں کے ووٹ بڑھ جائیں گے، مظلوموں کے ووٹ بڑھ جائیں گے، اور اس سے نقصان ہوگا ملک کا نقصان. مسلمان تو نقصان سہنے کے عادی ہو چکے، لیکن ملک کا بھی جو نقصان ہو رہا ہے. بتائیں آپ کو ہمارے ملک کا اس وقت آرتھک پوزیشن کیا ہے، اکنامک کنڈیشن کیا ہے. ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. 2 سال سے ہمارے ملک کا خرچہ ریزرو منی پر چل رہا ہے. ہر ملک کا سرمایہ کا سونے کے ذخیرے کا ایک حصہ سینٹرل بینک ریزرو بینک میں ایک محفوظ رکھا جاتا ہے. اس کو خرچ نہیں کیا جاتا. اس کو کسی آفت کے وقت میں، کسی ایمرجنسی صورت میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے. آپ کو بالکل نہیں معلوم کہ ہمارا ملک جو خرچہ چل رہا ہے یہ ملک کا خرچہ ریزرو پیسے سے چل رہا ہے. جب آپ کی گاڑی ریزرو میں آ جاتی ہے آپ فوراً پیٹرول پمپ کی طرف بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے کہ بس اب لوگ آگے جاتے ہیں رک جائیں گے. اس سے پہلے کہ رکے میں جلدی سے پیٹرول بھروا دیں. ہمارا ملک ریزرو گیئر میں چل رہا ہے. کب اس کی گاڑی رک جائے، کیا ہو جائے، اور کون سی بڑی طاقت سے کیا سودا کرنا پڑے ہماری حکومت کو نہ چاہتے ہوئے. مجبوری ہے، حکومت چلانا چاہیے نہیں ہے. حکومت کو گالی دینا بہت آسان ہے، لیکن ایک ادارے کا انتظام کرنے والے جانتے ہیں ایک ادارے کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک ملک کو مینیج کرنا، ایک ملک کو حکومت پر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو لوگ کرتے ہیں وہی جانتے ہیں، اور ہمیں ان سے ہمدردی ہے. اللہ کی قسم ہمیں نہ بی جے پی کسی سے دشمنی، نہ RSS سے دشمنی، قطعاً کسی سے دشمنی نہیں. اس ملک کی ترقی جو کرے سچ مچ ہم اس کے ساتھ ہم دل و جان سے اس کے ساتھ. جو اس ملک کا سچا خیر خواہ. ہم ان بزرگوں کے وارث ہیں بھائی جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیا. ان کی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ملک کو آزاد نہیں کرایا. انہوں نے ملک کے سب کو برابری کے حقوق دلانے کے لیے ملک کو آزاد کرایا. اگر اپنی حکومت کی لالچ ہوتی تو سب پاکستان چلے گئے. لیکن وہ جو ملک کے وفادار تھے وہ یہاں رہے، اور ہم انہیں کے اولاد ہیں. ہمیں کون وفاداری کا سبق سکھائے گا؟ مجھے امید ہے کہ بات صاف سمجھ میں آ گئی ہوگی علماء کے لیے اور عوام کو.
میری ہمدردیاں میری محبتیں ان کے ساتھ کوئی کچھ بھی کہنے کے بعد سنی سنائی باتوں کو یقین مت دیا کرو. علماء کے اندر امام کاؤنسل کام کر رہے ہیں. ایکٹس جو ایک ٹیم ہے وہ اسٹوڈنٹس میں کام کر رہی ہے. ایک سی پی آئی سیاسی میدان میں کام کر رہا ہے. اس میں غیر مسلم لوگ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مظلوم طبقات کے نمائندے بھی ہیں. صرف مسلمانوں کی بالادستی یہ ہماری توجہ نہیں ہے. قانون کی حکمرانی اور انصاف کی بالادستی یہ ہے ہمارا مطمع نظر, یہ ہے ہمارا نصب العین. اور جو اس قسم کی تنظیم میں اس کے لیے کام کرے ہم سب اس کے ساتھ ہیں. اللہ ہمارے عقائد کی قبروں کو نور سے بھرے, جہاں ہم قربانیاں دے سکے, کیا بہادری اور سمجھداری کا خوبصورت گلدستہ سے بولو. اس لیے ہمیں اب ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے, اس کیریکٹر کی بلندیوں تک ہم کو پہنچنا ہے. ہم کس راستے سے اس کیریکٹر کی بلندیوں تک پہنچے تب بھی نہیں, کس راستے سے پہنچے اس کیریکٹر کی بلندیوں تک تب بھی نہیں. لیکن اگر ہم کسی ایسے راستے پر چلتے رہے